بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں پروفیسر عطاء اللہ شاہ اور آج بی ایس اردو کا کورس اردو زبان تشکیل و انتخاب کا یہ لیکچر ہے جس کا عنوان ہے اردو زبان کے آغاز سے متعلق نظریات۔ ہمارے لیکچر کا یہ سلسلہ بی ایس اردو کے طلباء و طالبات کے لیے ہے، لیکن اس سے اردو کے جو امیدواران ہیں یا جو طلباء اور طالبات ہیں وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مباحث ایم اے اردو کے پہلے درجے میں بھی شامل ہیں اور بی ایس اردو کے کورس میں بھی شامل ہیں۔ تو اپنے اس لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو اردو زبان کے آغاز کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، مختلف ماہرین لسانیات نے اور مختلف محققین نے جو یہ نظریات پیش کیے ہیں، ان تمام نظریات کی بنیاد ایک چیز پر ہے۔ نظریات آگے مختلف ہیں، لیکن ایک بات ان تمام نظریات میں مشترکہ ہے، اور وہ ہے برصغیر میں مسلمانوں کی آمد۔ یعنی برصغیر میں مسلمانوں کی آمد یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے یا فیکٹر ہے کہ جس نے آگے چل کر ایک مخلوط زبان اور ایک مرکب زبان کے بننے میں کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کی آمد کے بعد مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو وہ جو ہے تو اپنے ساتھ مختلف زبانیں لے کر آئے۔ مثال کے طور پر فارسی، ترکی، عربی، پشتو، یہ زبانیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ آئیں۔ عرب جب ہندوستان میں آئے تو عربی زبان ساتھ لے کر آئے، ایرانی جب آئے تو فارسی زبان ساتھ لے کر آئے، ترک جب آئے تو ترکی زبان ساتھ لے کر آئے، افغان جب آئے تو پشتو زبان ساتھ لے کر آئے۔ یہ زبانیں جب ہندوستان میں آتی ہیں اور ہندوستان کی مقامی زبانوں کے ساتھ ان زبانوں کا اختلاط ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، تو اس میل جول کے نتیجے میں اور اس اختلاط کے نتیجے میں ایک نئی زبان، ایک مرکب زبان جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے، اور بعد میں وہ مدت کے ساتھ ساتھ وہ مختلف ابتدائی مراحل طے کرتی ہے اور اس شکل کو پہنچ جاتی ہے کہ جس شکل میں وہ آج ہمارے پاس ہے۔ تو یہ بات میں مشترکہ نکتہ ہے، برصغیر میں مسلمانوں کی آمد، باہر سے آنے والے مسلمانوں کا ہندوستان کے مقامی لوگوں کے ساتھ میل جول، زبانوں کا آپس میں اختلاط اور اس کے نتیجے میں ایک نئی زبان کا بننا۔ یہاں سارے محققین جو ہیں وہ تقریباً متفق ہیں، لیکن نظریات جب پیش کرتے ہیں تو آغاز کے بارے میں ان کی جو تحقیقات ہیں یا ان کا جو خیالات ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب ان نظریات کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ نظریات ہیں کہ جن کی بنیاد زبان پر ہے، اور ایک وہ نظریات ہیں کہ جن کی بنیاد علاقے یا خطے پر ہے۔ اس کی وضاحت میں یہ کروں گا کہ بعض محققین نے مختلف زبانوں کے بارے میں تحقیق کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اردو جو ہے وہ فلاں زبان سے نکلی ہے یا فلاں زبان سے بنی ہے، اور بعض محققین نے یہ تحقیق کی ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں یا خطوں کے نام بتائے ہیں کہ وہاں اردو پیدا ہوئی ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ اردو سندھ میں بنی، کوئی کہتا ہے کہ دکن میں بنی، کوئی کہتا ہے کہ پنجاب میں بنی، تو ایک قسم کے وہ نظریات ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ان دونوں قسم کی نظریات پر ایک نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سے محققین نے کون کون سا نظریہ پیش کیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ نظریات لکھے ہوئے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد کا یہ نظریہ لکھا ہوا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ برج بھاشا جو ہے یہ ہندوستانی زبان تھی اور اس سے اردو نکلی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا یہ نظریہ جو ہے یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ خیال جو ہے کہ یہ قیاس جو ہے اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے آب حیات میں۔ آب حیات جو تذکرہ مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا، اس میں زبان اردو کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے ایک اس کا جو دیباچہ ہے اس میں
ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے. یہ مولانا محمد آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر شوکت سبزواری کا نظریہ سامنے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اردو قدیم ویدک بولی ہے. ڈاکٹر شوکت سبزواری نے جو لکھا ہے تو اس کا جو ایک اقتباس ہے وہ یہاں میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ اردو ہندوستانی یا کھڑی قدیم ویدک بولیوں میں سے ایک بولی ہے. قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ میرٹھ اور اس کے نواح میں بولی جاتی تھی. پالی اس کی ترقی یافتہ ادبی اور معیاری شکل ہے اور اردو اور پالی کا منبع ایک ہے. یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں اردو زبان کی تاریخ کے نام سے انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر کیا اور اس میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے اردو لسانیات کے نام سے کتاب لکھی ہے تو اس میں بھی انہوں نے اسی خیال کا اعادہ کیا ہے اور یہ خیال انہوں نے دہرایا ہے. پھر ڈاکٹر سہیل بخاری آتے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اردو مہاراشٹری جتھی کی زبان ہے. ڈاکٹر سہیل بخاری اردو مہاراشٹری جتھی کی زبان ہے. اردو کے بارے میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں ڈاکٹر سہیل بخاری نے. ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے اردو کی کہانی, ایک کا نام ہے اردو کا روح, ایک ہے مقالہ مسئلہ آبادی اردو. اور ان کتابوں میں انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ اردو جو ہے یہ مہاراشٹر میں بولی جانے والی پراکرتوں میں سے ایک پراکرت سے بنی ہے. یہاں پہ جب سے پراکرت آ گیا اس کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تھی سنسکرت جس کے معنی ہے ترشی ہوئی, صاف کی ہوئی زبان, اور ایک صاف ستھری اور ایک ترشی ہوئی اور لکھی ہوئی زبان. تو یہ چونکہ علمی اور مذہبی زبان تھی ہندوستان کی. اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں جو علاقائی زبانیں بولی جاتی تھیں اور جو اپنے علاقے تک محدود تھیں ان کو پراکرتیں کہا جاتا ہے. تو یہ نظریہ جو ہے یہ ڈاکٹر سہیل بخاری کا ہے. احمد حق فرید کوٹی کا نظریہ یہاں لکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اردو کا ماخذ دراوڑی اور منڈا زبانیں تھیں. احمد حق فرید کوٹی اردو زبان کی قدیم تاریخ کی یہ کتاب ہے اور اس میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اردو کا ماخذ دراوڑی اور منڈا زبانیں ہے. اب یہ دراوڑی اور منڈا کی وضاحت تھوڑی سی میں کرتا ہوں. منڈا ہندوستان کی جو معلوم تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے قدیم ترین باشندے جو تھے وہ منڈا قبائل یا منڈا ٹرائبس کہلاتے ہیں اور ان کی جو زبان تھی اسے منڈاری زبان کہا جاتا تھا. پھر اس کے بعد ہندوستان میں دراوڑ آتے ہیں, دراوڑی قبائل آتے ہیں اور دراوڑی قبائل جو ہے وہ منڈا قبائل کو بے دخل کر دیتے ہیں اور ان سے علاقے چھین لیتے ہیں. تو دراوڑی تہذیب کے لیے ہڑپا اور موہنجوداڑو اور ٹیکسلا اور یہ جو آثار قدیمہ ہیں یہ ساری دراوڑی تہذیب کی نشانیاں ہیں یا ان کے آثار ہیں. تو دراوڑ بعد میں آتے ہیں اور ان کی زبان جو ہے وہ ان کی جو زبانیں ہیں ان کو دراوڑی زبانیں کہا جاتا ہے. پھر دراوڑوں کے بعد جو آمد ہوتی ہیں وہ آریاؤں کی ہوتی ہیں. آریائی سے بعد آتے ہیں اور آریائی زبانیں جو ہیں وہ پھر رائج ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہم نے جو نظریہ لکھا ہے یہ احمد حق فرید کوٹی کا کہ اردو کا ماخذ دراوڑی اور منڈاری زبانیں ہیں. ان کی تحقیق یہ ہے دراوڑ قبیلوں کی جو زبانیں تھیں اور منڈا قبائل کی جو زبان تھی اس سے اردو زبان جو ہے وہ اس کی بنیاد پر بنی تھی. اس کے بعد ایک عقائی نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں. سید سلیمان ندوی کے نظریہ ہے کہ اردو کی جائے پیدائش صحیح ہے. یہاں جو نظریہ ہے ان کا یہ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں لکھتے ہیں کہ سندھ کی وادی ہماری متحدہ زبان کا پہلا گہوارہ تھی. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں, لہذا قرینِ قیاس یہی ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا ہیبلا یعنی اس کا ابتدائی ڈھانچہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا. یہ سید سلیمان ندوی کا
نظریہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب منصوص سلیمانی میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے نصیر الدین ہاشمی کی باری آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان دکن میں بنی۔ یہ نظریہ انہوں نے اپنی کتاب میں پیش کیا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ چونکہ مسلمان قدیم زمانے سے ہندوستان آتے جاتے رہتے تھے اور دکن کی بندرگاہوں پر وہ اترتے تھے، عرب کا مال عرب تاجر ہندوستان میں لاتے تھے اور ہندوستان کا مال عرب لے جاتے تھے، اور یہ سارا سفر جو تھا یہ بحری راستے سے ہوتا تھا، دکن کی بندرگاہوں پر وہ اترتے تھے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یعنی نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہی نظریہ جب نصیر الدین ہاشمی نے پیش کیا اور انہوں نے کتاب دکن میں اردو لکھی، وہ کتاب انہوں نے علامہ محمد اقبال کو پیش کی، تو علامہ اقبال نے اس کے جواب میں یہ لکھا، خط لکھا، اور اس میں اقبال نے یہ لکھا کہ غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مسئلہ موجود ہے، اگر اس کے جمع کرنے میں کوئی کامیابی ہوگی تو مورخین اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ یعنی علامہ اقبال نے جواب میں اشارہ دیا کہ اردو کی پیدائش کے بارے میں پنجاب میں بھی مواد موجود ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اردو پنجاب میں بنی۔ تو یہ نظریہ نصیر الدین ہاشمی کا تھا۔ سید سلیمان ندوی کا نظریہ عرب اور سندھ تعلقات پر مبنی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور سندھ میں حکومت قائم کی، اور سندھیوں اور عربوں کے آپس میں تعلقات قائم ہوئے، اور اس کی بنیاد پر سید سلیمان ندوی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک نئی زبان اردو زبان جو ہے سندھ میں بنی۔ نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ عرب تاجر جو ہیں وہ دکن کی بندرگاہوں میں آ کر ان کے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، اور یہاں پر بہت سے عرب جو ہیں ملابار میں اور بہت سے علاقوں میں عرب اب بھی عرب نسل کے لوگ آباد ہیں۔ تو ان کے نظریے کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ یہاں عربوں کے اور دکن کے لوگوں کے آپس میں جو مراسم اور میل جول کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں اردو۔ اس کے بعد پنجاب کا اشارہ علامہ اقبال نے دیا۔ نصیر الدین ہاشمی کی تحقیق اور سید سلیمان ندوی کی تحقیق اور یہ جو مسلم محققین تحقیق کر رہے تھے، اردو کے آغاز کا سراغ لگا رہے تھے، تو اسی دور میں ایک بحث شروع ہوئی کہ اردو زبان شاید پنجاب میں پیدا ہوئی ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت جو قائم ہوئی ہے تو وہ محمود غزنوی کے حملوں کے نتیجے میں لاہور میں قائم ہوئی ہے، اور یہاں سے پھر مسلمان دہلی گئے ہیں اور دہلی کو فتح کیا ہے۔ تو اس بات کی طرف محققین کا دھیان ہوا اور اس پر ایک بہت بڑی بحث شروع ہوئی، مختلف رسائل میں مضامین تحریر کیے گئے۔ شیر علی سرخوش نے ایک کتاب لکھی، تذکرہ لکھا ہے اعجاز سخن کے نام سے، اس میں انہوں نے بھی یہ خیال ظاہر کیا۔ مخزن میں شیخ عبدالقادر کا جو رسالہ تھا جو لاہور سے نکلتا تھا اس میں بھی مضامین شائع ہوئے اور یہ اشارے دیے گئے کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا ہوگا، لیکن باقاعدہ پنجاب کا جو نظریہ ہے وہ حافظ محمود شیرازی نے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اردو کی جائے پیدائش جو ہے وہ پنجاب ہے، اور یہ کتاب انہوں نے 1928 میں لکھی۔ حافظ محمود شیرازی نے کتاب کا نام ہی پنجاب میں اردو تھا، پنجاب میں اردو کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر ہم اس کو مختلف واقعات کے تناظر میں دیکھیں تو سن 1025 میں لاہور میں غزنوی حکومت قائم ہوتی ہے۔ سن 1193 میں شاہ پوری غوری کی فوجیں قطب الدین ایبک کی قیادت میں لاہور سے آگے بڑھتی ہیں اور دہلی کو فتح کر لیتی ہیں۔ تو حافظ محمود شیرازی یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں جب محمود غزنوی کی افواج آئی، محمود غزنوی کی حکومت میں لاہور شامل ہو گیا، تو لاہور میں مسلمانوں کا اور لاہور کے مقامی لوگوں کا اختلاف پیدا ہوا، اور اس اختلاف کے نتیجے میں ایک نئی زبان وجود میں آ گئی، اور یہ زبان مسلمان فوجیوں کے ساتھ دہلی گئی، اور دہلی سے یہ 1294 میں جب دکن کو دہلی کی سلطنت نے فتح کیا تو یہ زبان لوزی خلجی کی فوجوں کے ساتھ دکن چلی گئی، اور اس کے لیے حافظ محمود شیرازی نے
بہت سی سے شواہد بھی پیش کیے ہیں اور اردو اور پنجابی میں جو مماثلتیں پائی جاتی ہیں وہ بھی بیان کی ہیں اور اس کے حق میں مجھے بہت سے دلائل دیے ہیں۔ تو یہ حافظ محمود شیرازی کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد مسعود حسین خان کا نظریہ آتا ہے کہ اردو جو ہے وہ دہلی میں بنی ہے۔ مسعود حسین خان نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں یہ ذکر کیا ہے اور یہ بحث کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں جب دہلی میں داخل ہوئی تو دہلی کی زبانوں کے ساتھ جب مسلمانوں کی زبانوں کا اختلاط ہوا تو دہلی میں اردو زبان ہریانی کے ذریعے سے بنی اور بعد میں کھڑی بولی اور برج بھاشا کے ذریعے سے اس میں مزید تبدیلیاں پیدا ہوئی اور یہی زبان ایکسپورٹ ہوئی یعنی دہلی سے دکن کو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حافظ محمود شیرازی اور مسعود حسین خان کے نظریات میں فرق یہ ہے کہ حافظ محمود شیرازی کہتے ہیں کہ اردو کے بننے کی صحیح منزل جو ہے وہ پنجاب ہے، وہاں سے اردو دہلی بھی ہے اور وہاں سے دکن بھی ہے، جبکہ مسعود حسین خان یہ کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں نہیں بنی بلکہ دہلی میں بنی ہے اور دہلی سے وہ دکن گئی۔ تو اب ان نظریات کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے زیادہ پذیرائی جن نظریات کو حاصل ہوئی ہے وہ یہی دو آخری نظریات ہیں، یعنی حافظ محمود شیرازی کا نظریہ اور مسعود حسین خان کا نظریہ۔ اور انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم ان دونوں نظریات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔